وہ شہرت طلب کی جا رہی ہے کہ لوگوں میں وہ مشہور ہو یا لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ سچ کی بنیاد پہ ہے یا جھوٹ کی بنیاد پہ؟ ایک ہے کہ ایک آدمی نے کچھ کیا نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کام پر بھی میری تعریف کی جائے اور یہ کارنامہ میری طرف منسوب کیا جائے، تو یہ جو جھوٹی شہرت کی طلب ہے اور جھوٹی تعریف کی طلب ہے، تو یہ تو جھوٹ ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ صحیح۔ اور قرآن پاک کے اندر اس میں بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف اس کام پر کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، تو فرمایا یہ جو بغیر کیے اچھی تعریف کے طلبگار ہیں، تو فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب سے تم دور نہ سمجھو، یہ دردناک عذاب کے قریب ہیں، یہ اس کے مستحق ہیں۔ تو یہ ہے جھوٹی تعریف۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو کام کیا ہے، جو خوبی ہے، جو صلاحیت ہے، اسی پر شہرت کی طلب ہے۔ جی۔ تو یہ جو طلب شہرت ہے، اس میں عمومی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر و بیشتر یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اچھا۔ شریعت کی نظر میں شہرت کی طلب بنیادی طور پہ یہ ناپسندیدہ اور مذموم میں آتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو برائی اور گناہ اور ریاکاری کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ صحیح۔ تو اکثر و بیشتر چونکہ ادھر لے کے جاتی ہے، تو لہذا اس لیے ابتدائی طور پہ یہ مذموم ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ اچھی نیت سے یہ چاہے کہ اسے شہرت ملے، اسے زیادہ شہرت ملے، تاکہ اس شہرت کے ذریعے وہ اس کی بات لوگوں میں زیادہ مقبول ہو، اس کی اصلاح اور اس کا واعظ اور اس کی نصیحت اور اس کا لوگوں کو سمجھانا لوگوں پہ زیادہ اثر انداز ہو۔ کیونکہ یہ ہم اپنے مشاہدے کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشہور آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ ایسا ہی۔ مشہور آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کو زیادہ قبول کیا جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی شہرت کو اسی نیت سے طلب کرتا ہے یا اسی نیت سے پسند کرتا ہے کہ اس کی شہرت کی وجہ سے اسے لوگوں کی اصلاح کا موقع زیادہ ملے گا، وہ زیادہ لوگوں کی اصلاح کر سکے گا، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ صحیح۔ لیکن بنیاد وہی ہے کہ بیسیکلی نیت کی ایسی اصلاح اور نیت کو اتنا پاکیزہ رکھنا یہ اکثر لوگوں کے بس میں نہیں۔ صحیح۔ لہذا چند خواص اور بہت اپنے قلبی صفائی رکھنے والے اور کسی کی تربیت سے ایک عرصہ دراز تک گزر جانے والے اگر وہ ایسا کوئی کام کریں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ویسے جو شہرت کی طلب ہے تو یہ نقصان دہ ہی ہوگی۔